بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دن اسماعیل ہانیہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ان پہ حملہ کیا گیا ایران میں، اور جس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ تفصیلات آ رہی ہیں کچھ کہ جی حملہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا۔ پھر اس کے علاوہ امریکی ایک اخبار ہے، اس نے بھی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ کے لیے فرض ہے اس وقت، آپ پہ بلکہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ فوری طور پہ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو حملہ ہوا گزشتہ دن تہران میں، ایران کے شہر میں، وہاں پہ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایرانی پریزیڈنٹ جو صدر بنے ہیں نئے، ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ صاحب غزہ میں بھی نہیں جا سکتے، وہاں رہتے نہیں ہیں، وہ آج کل ترکیہ میں یعنی کہ پرانے ترکی میں اور اس کے علاوہ قطر میں مقیم ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے تقریباً 60 لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں ان کے بچے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ سارے لوگوں کو شہید کر چکا ہے اسرائیل پہلے سے۔ اور ایران میں اس نے یہ جو ہے حملہ کس طرح کیا ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کے حوالے سے۔ پہلے تو اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل پہلے ڈینائی کر رہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب ایران کی جو فورس ہے اور اس کے علاوہ ایران کی جو ایجنسی ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں ہلکی نہیں ہے۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جو امریکی اخبار نے جناب مبینہ طور پر اس مقام کی جہاں پہ اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کیا گیا اس بلڈنگ کی تصویر بھی جناب جاری کی ہے۔ اور اسماعیل ہانیہ کو کہا جا رہا ہے کہ قریبی عمارت سے داغا گیا تھا وہ میزائل، اور جس کے بعد ان کو وہ براہ راست لگا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے، اور اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ایرانی عہدیداران ہیں، کچھ لوگ جو وہاں پہ یہ تصویر انہوں نے شیئر کیا وہاں کی، تو وہ میں بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں وہ تصویر بھی۔ اس سے قبل یورپی مبصر برائے مشرق وسطیٰ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کا جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا، اور اسپائی سافٹ ویئر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو اسماعیل ہانیہ کی لوکیشن بتائی۔ اسماعیل ہانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد نشانہ بنایا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ دارالحکومت ایران کا جو تہران ہے وہاں پہ اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا دنیا سے، اور دنیا نے بہت کنڈیم کیا ہے۔ لیکن ابھی تک مسلم ممالک سے ایران کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے جس نے کہ شٹ اپ کال دی ہو اسرائیل کو اور اس پہ حملہ کرنے کی دھمکی بھی دے دیا۔ لیکن ایران نے جناب حملے کی دھمکی نہیں دی، بلکہ ایران نے تو فرض کہہ دیا کہ ہمارا فرض ہے کہ اس سے اب بدلہ لیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے ان کے آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کا بیان تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران ہر حالت میں فرض سمجھتا ہے بلکہ کہ اسرائیل پہ حملہ کرے، اور ایران کا شہر ہے قسم، اس میں جناب جو ریڈ کلر کا فلیگ ہے، جھنڈا جو ریڈ کلر کا وہ لہرایا گیا ہے، وہ بھی جھنڈا تب تک اترے گا جب تک بدلہ نہیں لیا جائے گا اسرائیل سے۔ کیونکہ اسماعیل ہانیہ صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے تقریب حلف برداری میں ایران میں، اور ایران کے اندر یہ میزائل، ان پہ میزائل حملہ ہوا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو معافی نہیں مل سکتی
اسرائیل کو. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں، اسرائیل کے جو بدماش ہے بنیامین نیتن یاہو، اس نے جناب بہت گھٹیا ترین آدمی ہے، لعنتی کردار ہے یہ بنیامین نیتن یاہو. اس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد پہلا خطاب کیا ہے. میں تھوڑے سے آپ کو ابھی یہ خبر آئی ہے، میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، جو آپ خود بھی اپنے ملک میں اسرائیل میں غیر مقبول ہو رہا ہے اور بڑا بدماش اور گھٹیا آدمی ہے، اس نے جناب اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا ہے. میں دیکھا نا، یہ گھٹیا آدمی یہی کہنا تھا اس نے، اور یہ خطاب تقریباً 5 منٹ تک ٹیلی ویژن پر نشر ہوا ہے. یہ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ خطاب وہاں پہ 5 منٹ تک نشر ہوا ہے اور اس نے یہ بیان دیا ہے تقریر میں. اور اس نے تاہم اس دوران انہوں نے تہران میں قتل ہونے والے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اس نے بات یہ کر دی. اس کے برعکس انہوں نے بیروت میں مارے گئے حزب اللہ کے ایک سینئر اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جاری جنگ بندی کے دباؤ میں آ جاتا تو کبھی بھی حماس کے رہنماؤں اور دیگر ہزاروں دہشت گردوں ختم نہیں کر سکتا تھا. یہودی ہے نا، سیونی ہے نا، ڈرپوک ہے نا، اندر سے نام نہیں لے رہا، کہہ رہا ہے بس. بہت ہی گھٹیا ہیں یہ. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اسرائیل نے تاحال آپ کو پتہ ہے کہ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے جناب یہ انہوں نے اس کو قتل کی جو شہادت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ابھی تک انہوں نے نہیں لی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دعویٰ ہے وہ امریکی اخبار کا، وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ریموٹ کنٹرول بم سے ہوئی. امریکی اخبار کا دعویٰ، یہ امریکی اخبار تلتے رہتے ہیں چیزیں، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت تہران کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے ہوئی. یہ بم 2 ماہ قبل اس اہم ترین عمارت میں اسمگل کیا گیا تھا. شمالی تہران میں واقع یہ گیسٹ ہاؤس ایک بڑے کمپاؤنڈ کا حصہ ہے جس کی سیکیورٹی پاسداران انقلاب کے پاس ہے. یہ بات ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی، شوشہ چھوڑا ہوگا لازمی، کیونکہ پاسداران انقلاب اور ایرانی ایجنسیاں بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ایسے ہوا ہو. لیکن بہرحال اخبار کی رپورٹ ہے، میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ابھی آئی تھی. بم کو ریموٹ کنٹرول سے اس وقت پھاڑا گیا جب اسماعیل ہانیہ کی اپنے کمرے میں موجودگی کنفرم ہوئی اور دھماکے میں ان کا ذاتی محافظ بھی شہید ہوا. دھماکے سے عمارت کی کھڑکیاں ٹوٹیں اور باہر دیوار جزوی طور پر گر گئی. رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ تہران کے دوروں میں کئی مرتبہ اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کر چکے ہیں. ایرانی حکام، حماس اور کئی امریکی اہلکاروں کا ماننا ہے کہ حملے کا ذمہ دار اسرائیل ہے. امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیل انٹیلیجنس اہلکاروں نے حملے کے فوراً بعد امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں کے ساتھ آپریشن کی تفصیلات شیئر کی ہیں. دیکھیں نا، رپورٹ کے مطابق اس بم کو گیسٹ ہاؤس میں کیسے پہنچایا گیا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی پلاننگ اور کمپاؤنڈ کی نگرانی بظاہر کئی مہینوں تک کی گئی. اسماعیل ہانیہ سے ملحقہ کمرے میں فلسطینی اسلامک جہاد کے رہنما زیاد النخالہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن ان کمرے کا کچھ بھی نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کا ہدف صرف اسماعیل ہانیہ صاحب تھے. بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. بہت بڑا نام، بہت بڑا آدمی، بہت بڑے ہمارے بڑے بھائی، ہم ان سے پیار کرتے تھے، پاکستانی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہوں نے بھی کئی دفعہ پاکستانی جو عوام ہیں ان کے ساتھ خطاب بھی کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کو دھمکی دے کے اس پہ کوئی 2-4 میزائل داغے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ صدام حسین واحد لیڈر تھے جو کہ جنہوں نے جناب دھمکی نہیں دی، بلکہ ایک عورت نے، صدام حسین جو عراق کے لیڈر تھے، ان کو جب ایک عورت نے جناب رونا دھونا شروع کیا کہ اے صدام ہم مر رہے ہیں اور تم لوگوں کو ہلکی سی بھی توفیق نہیں ہو رہی، تھوڑی سی بھی، کہ تم لوگ ہماری مدد کرو. اس عورت نے رو کے صدام حسین
کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے جناب جو مسلمانوں ممالک جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اس طرح کی باتیں اس عورت نے جب کی تو صدام حسین نے یہ فوٹیج بھی اویلیبل ہے اور وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے نیٹ پہ یوٹیوب پہ, جہاں پہ اس عورت کی آپ آواز بھی سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے دن ہی جناب صدام حسین نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا تھا, بڑے میزائل چلائے تھے. اور اس کے بعد گزشتہ دن ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوغان, انہوں نے جناب لیبیا اور شام کے حوالے سے بتایا کہ ہماری فورسز ادھر بھی ہیں اور کسی وقت بھی ہم اسرائیل گھس سکتے ہیں, جس پہ فوری طور پہ اسرائیل کی طرف سے رد عمل آیا. اور انہوں نے کہا کہ طیب اردوغان کو کہا کہ آپ بھی اپنا جو انجام ہے نا پھر صدام حسین جیسا پائیں گے, آپ کو صدام حسین سے سبق سیکھنا چاہیے ان کی شہادت سے. دیکھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عراق اور جتنے ملک بھی ہیں, عراق, شام, مصر, افغانستان, جہاں پہ بھی امریکہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ عراق اور عرب کے جو ساتھ ساتھ ممالک ہیں جو اسرائیل کے قریب ترین پڑتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی امریکہ نے بدماشی کی ہے اس بدماشی میں شامل اسرائیل امریکہ کے ساتھ شامل ہے. اور ابھی بھی اسرائیل آپ کو پتہ ہے امریکہ کا بغل بچہ ہے, یہ سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں. اچھا, میں ایک بات بتا رہا تھا کہ ایگزیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ایران نے, اور ایران نے کہا ہے جناب کہ یہ جو گائیڈڈ میزائل تھا اس سے نشانہ بنایا گیا تھا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے جواب میں اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے. اس معاملے میں واقف 3 ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حکم ایرانی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد دیا گیا ہے. ایران کے ساتھ ساتھ حماس, حزب اللہ اور حوثیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان جناب کر دیا, جس کے بعد جنگ خطے میں پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے. حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل جنگ کو نئی سطح پر لے جائے گا اور اس کے پورے خطے پر اثرات بھی ہوں گے. پاکستان, روس, چین, ترکیہ, عراق اور قطر سمیت کئی ممالک نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کی ہے. تاہم امریکہ نے اس حملے سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر اسرائیل کے دفاع کا اعلان کیا ہے. وہی بات سمجھ جائیں آپ کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا, اور امریکہ اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے آج تک جو فلسطین کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے, بلکہ 7 اکتوبر سے ابھی تک آپ دیکھ لیں 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اور جنگ جاری ہے. اور UN کی رپورٹ آئی تھی کہ جتنا بھی ابھی تک ڈیمیج ہو چکا ہے علاقہ غزہ اور خان یونس اور دوسرے جو علاقے ملک ہیں جتنے وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, وہ انہوں نے کہا تھا آئندہ 80 سے 90 سال لگ جائیں گے اگر دوبارہ سے ان شہروں کو ری بلڈ کیا جائے. اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے. اور پھر بھی مسلمان ملکوں کی طرف سے کوئی مسلمان ملک بھی, خاص طور پہ امارت اسلامیہ کی مجھے حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ امارت اسلامیہ افغانستان جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں اگر اسلام کے علمبردار ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان ملک فلسطین جہاں پہ ہمارا قبلہ اول ہے, اس کی طرف ابھی تک افغانستان کی طرف سے بھی کوئی سخت رد عمل ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. یہی رد عمل ہے جو کہ جس طرح کا پاکستان کرتا ہے. قطر جو غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہا ہے, اس نے بھی کہا کہ حماس کے سربراہ مذاکرات کار ہانیہ کے قتل نے پورے عمل کو خطرے میں ڈال دیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جو چل رہی ہے اس میں مذاکرات ہو رہے تھے اور اسماعیل ہانیہ صاحب دوسری طرف سے فریق تھے. اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے ایک ایکس پر ایک پوسٹ کیا ٹویٹر پہ کہ جب ایک فریق دوسری طرف کے مذاکرات کار تھے اسماعیل ہانیہ صاحب, انہوں نے کہا ان قتل کر دے تو ثالثی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. اسرائیل نے ہانیہ کی شہادت پر تبصرہ نہیں کیا, لیکن کئی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اس سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر منفی اثر پڑے گا. حزب اللہ نے لبنان میں اپنے سینئر کمانڈر فواد شکر کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے براہ راست حملہ کرنے کا
فیصلہ کر لیا ہے براہ راست اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہے یہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی شہادتیں رنگ لائیں، اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ اسرائیل نیست و نابود ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک میں اپنے جو ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری پاک فوج ہے، اسی طرح دوسرے ممالک ترکیہ ہے اور افغانستان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عرب ہے، تمام ملکوں میں اکٹھے ہو کے اسرائیل کو جواب دینا چاہیے، ورنہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں یہ جنگ ابھی تک نہیں تھم سکی، جس میں ہزاروں فلسطینی معصوم بچے شہادت جن کو مل چکی ہے، جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو مجھے اس وقت آپ اجازت دے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ جو بھی ہوگی اس حوالے سے، اسماعیل ہانیہ صاحب کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے اور اسرائیل بغل بچے بدماش کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، جنہوں نے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھولی ہوئی ہے اور ہمارے قبلہ اول کے ارد گرد خون بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کلمہ حق کہہ سکیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہی کیوں نہ ہو، اور امید ہے کہ مسلمان ممالک ضرور ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد کے لیے پریکٹیکلی وہاں پہنچیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔